اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو پہلی دلیل اللہ نے اس دعوے کی کیا عنایت فرمائی؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نے دعویٰ کیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اسی کی ذات، اور پھر فرمایا کیوں اسی کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ الحی القیوم، پہلی دلیل الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم بھی ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت اس کی جائے گی جو ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ رہے، جس پر موت آئے وہ معبود ہو نہیں سکتا۔ رب نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، بالآخر اللہ کی ذات جو ہے اس کا وجود باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہاں تک کہ موت جو مخلوق ہے اس پر بھی موت آئے گی، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، حکم ہوگا موت کو مینڈے کی شکل میں دونوں کے درمیان لایا جائے، درمیان میں لائی جائے گی موت مینڈے کی شکل میں، حکم ہوگا اسے بھی ذبح کر دیا جائے، اسے بھی موت آ جائے تو وہ بھی مار دی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہے، تو جو چیز فنا ہونے والی ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ القیوم جو خود بھی اپنی حفاظت اپنے آپ قائم ذات ہے، کسی کا محتاج نہیں کہ کوئی ذات دوسری ذات اسے قائم کرے، اور دوسروں کو بھی قائم کیے ہوئے ہے۔ آسمان و زمین کا نظام چلانے والی جو ذات ہے وہی اللہ ہو سکتی ہے اور وہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ یہ پہلی دلیل تھی۔ اچھا، یہ ہم آیت الکرسی کی جھلک دیکھ رہے ہیں۔ آیت الکرسی کو ہم بالکل اجمالی طور پہ بیان کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک جو دلیل ہے اس پر تفصیلی موضوعات انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ فی الحال ہم صرف مختصر اجمالی طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری دلیل اللہ رب العزت نے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اس پر دوسری دلیل اللہ نے کیا ارشاد فرمائی؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ عبادت کس کی جائے گی؟ جسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند آئے۔ اگر میں اور آپ لا قدر اللہ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ایسی کوئی مخلوق موجود ہے کہ جو 24 گھنٹے ہر کسی کی فریاد سنے یا کسی کو نیند ہی نہ آئے؟ تو ایسی مخلوقات نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم یہ بھی تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں عبادت کے لائق ہے، کیوں لائق ہے بھائی؟ کہ بھائی وہ دن میں ہر کسی کی حاجات سنتا ہے، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے پورے دن میں، یعنی جب جب روشنی ہوتی ہے۔ تو ہم کہیں گے رات کو تو سوتا ہوگا۔ اگر ٹھیک ہے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ دن میں وہ حاجت پوری کرتا ہے، لیکن یورپ میں جب پاکستان میں دن ہو رہا ہو، یورپ میں کیا ہو ہے رات ہو رہی ہے۔ تو مطلب یورپ والے جب اپنے دن میں حاجت مانگتے ہوں گے تو پاکستان والا جو بزرگ ہے، بابا ہے، جسے ہم نے اپنے گمان میں حاجت روا مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، تو وہ یورپ والوں کا جب دن ہے وہ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، تو یہ تو اس وقت سو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ تو رات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا
وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ ہم نے معبودان باطلہ جو ہے بنائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے نفس کے بھی تابع ہوئے ہیں، اور ہم ان دلائل پر غور و فکر نہیں کرتے جو رب تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کے دلائل دیے۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، معبود وہ ہونا چاہیے جسے نہ اونگ آئے اور نہ اسے نیند آئے۔ تیسری دلیل کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اپنا منہ تک کھول سکے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر جب نفسی نفسی کا دور قیامت والے دن ہوگا، ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، میرا اپنا معاملہ، اس دن بھی اللہ جب تک اجازت نہیں دیں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ کی اجازت ملنے کے بعد سفارش کریں گے۔ تو معبود وہ ہوتا ہے جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر کوئی خود اجازت لینے کے لیے کسی کا محتاج ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پانچویں دلیل کیا دی کہ معبود برحق اللہ کی ذات ہے؟ فرمایا جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ دنیا کے جو معاملات ہیں انسانوں کے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ تو جو عالم الغیب ہو، ہر چیز، ہر غیب کا علم رکھنے والی ذات ہو، وہ معبود ہو سکتی ہے۔ اور جسے یہ نہ پتہ ہو کہ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے یا میرے تھوڑا اگلے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، ہم اس کی عبادت کریں، اس سے التجائیں کریں، یہاں تک کہ اگر جو مٹی کے نیچے چلا گیا اسے باہر والوں کی خبر نہیں، ہم اس سے مانگنے بیٹھ جائیں، تو یہ کتنی ناانصافی اور ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو لہٰذا عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی، کہ جو جانتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ کسی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے۔ اس کی ایک مثال، جب رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے لیے فرشتوں کو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، وہ تو زمین میں فتنہ فساد کریں گے اور ہم تو تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کے کلمات، ان چیزوں کے اسماء، ان چیزوں کے نام رب نے جو پوچھے تھے وہ بیان کر دیے، تو فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے۔ اور یہیں پر اس سے پہلے فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ جب ان سے آدم علیہ السلام سے پوچھا، انہیں تو علم دیا گیا تھا، تو انہوں نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ فرشتوں سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا رب تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر وہی جتنا تو نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ تو جتنا رب کسی کو علم دے دے اتنا اس کے پاس علم ہے، اس سے ذرہ برابر بھی کسی کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا۔ تو یہی مطلب ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ آسمان اور زمین پر جو جتنی کائنات ہے، جتنی مخلوق ہے، سب سے وسیع ترین جو مخلوق ہے اللہ رب العزت کی کرسی ہے۔ یہاں پہ انشاءاللہ تفصیلی یہ چیزیں آئیں گی، لیکن ہم تھوڑا جھلک دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی جو نکات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہاں کرسی کا لفظ ہے، یہاں کسی تعویل کی گنجائش نہیں۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کرسی سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے۔ نہیں، اللہ کی جو صفات ذکر ہوئی ہیں، ید کا ذکر، ہاتھ کا ذکر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، کما یلیق بشأنہ، جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے۔ اللہ کے قدم کا ذکر ہے جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے۔
اللہ کے استوا علی العرش، عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے، الرحمن علی العرش استوا، جس طرح اس کی قدرت کے لائق ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ کرسی سے ہم کرسی ہی معنی کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ کرسی سے اللہ کی قدرت مراد ہے، اللہ کا علم مراد ہے۔ ہم کہیں گے کہ اللہ کی کرسی ہی مراد ہے، لیکن جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے چیزیں بھائی اس سے تو یہ مراد ہو سکتی ہے، اس سے یہ مراد، جب رب تعالی نے خود بتا دیا کہ اس کی کرسی ہے تو ہم اپنی طرف سے تعویل کرنے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، جیسے پہلے بھی اشارتاً یہ بات کہی گئی کہ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس طرف ایک روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کیا روایت ہے اس کا میں مفہوم بیان کیے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی کرسی کے سامنے جتنی کائنات ہے، آسمان اور زمین ہے، ایک بڑا جو صحرا ہے، بڑا صحرا کھلا میدان ہے، اس میں ایک حلقہ یا انگوٹھی کہہ لیں، جس طرح ایک انگوٹھی چھوٹی سی پڑی ہوئی ہو بڑے صحرا میں، بڑے میدان میں، تو اللہ رب العزت کی کرسی کی وسعت کے سامنے تمام کائنات اس طرح اس حلقے کی مانند ہے، اور اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے اس حلقے کی طرح ہے کہ جو کھلے میدان میں پڑا ہے، یعنی اللہ کے عرش کی وسعت کرسی سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اور اللہ کی کرسی کی وسعت اس پوری کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ رب العزت ان دونوں کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ آسمان و زمین یا پوری کائنات کی حفاظت سے تھکنے والی ذات رب کی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے، بالآخر ایک حد تک، ایک لمٹ تک وہ اپنی ذمہ داریوں سے اکتا جاتا ہے، لیکن اللہ کی ایسی ذات ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہے تو وہ کسی کا محتاج بھی نہیں، اور وہ کسی چیز کو سنبھالنے سے، قائم کرنے سے نہیں تھکتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اعلیٰ اور عظمت والی ذات ہے۔ یہ 9 ایسی صفات ہیں جو رب تعالیٰ کی اس دعوے پر دلائل ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔